بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیوز بلیٹن کا آغاز کریں، آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ وفاقی تعلیمی بورڈ اسلام آباد کے سابق چیئرمین اور اسپیکر شورا ہمدرد پروفیسر نیاز عرفان اور دیگر دانشوروں نے کہا ہے کہ ماہ سیام مسلمانوں کے لیے رحمت، مغفرت اور دوزخ سے نجات اور آزادی کا ذریعہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی وجہ سے مسلمان نیکی کی جانب راغب ہوتے ہیں۔ روزہ نفسانی خواہشات کو ترک کرنے کی تربیت فراہم کرتا ہے اور بری عادات اور ہر برے کام سے بچنے کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ ماہ سیام نیکیاں کمانے کا بہت بڑا موقع ہے۔ روزہ رکھنے اور عبادات کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر عطا فرماتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے مخلوق کے حقوق ادا کریں۔ تزکیہ نفس یہ انسانی حقوق کی ادائیگی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے شورا ہمدرد کے ماہانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ عنوان ماہ سیام اور تزکیہ نفس تھا۔ قومی صدر شورا ہمدرد شادیہ راشد نے کہا کہ روزہ بندے کے اندر ملکوتی صفات پیدا کرتا ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کا درس دیتا ہے، ہمدردی اور مساوات کا پیغام دیتا ہے۔ روزہ کی بڑی اہم حکمت یہ ہے کہ نفس پر قابو پا کر اطاعت الہی اور شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزارنے کا مزاج بنتا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے صرف ذکر لسان ہی کافی نہیں بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔ آئیے ہم پاکستانی قوم کی حیثیت سے عہد کریں کہ اس رمضان میں ہم اپنی کم از کم ایک بری خصلت کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیں گے۔ دیگر دانشوروں میں پروفیسر زید علی قریشی، اسلام الدین قریشی، نعیم اکرم قریشی، حکیم بشیر بھیروی، ڈاکٹر ریاض احمد، ڈاکٹر محمود الرحمان، انجینئر مظفر اقبال، امتیاز حیدر، قاضی عارف حسین، ایڈوکیٹ تنویر نصرت اور انجم کھوکر شامل تھے۔ ان دانشوروں نے ماہ سیام کی فضیلتوں اور برکتوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اس موقع پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ چیئرمین تعلیمی بورڈ راولپنڈی محمد عدنان خان نے امتحان میٹرک سال اول 2024 کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر چکوال میڈم قرۃ العین کے ہمراہ چکوال کے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے شامل امتحان ہونے والے امیدواروں کو دی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ دورے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین تعلیمی بورڈ نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے تمام امتحانی مراکز کی جامع اور مؤثر نگرانی کی جا رہی ہے۔ DPO چکوال کی خصوصی ہدایت پر متعلقہ سرکل کے DCSP نے بھی مختلف امتحانی مراکز کی سیکورٹی اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ تعلیمی بورڈ راولپنڈی کی کوشش ہے کہ شفاف امتحانات کا انعقاد کیا جائے تاکہ طلباء کو ان کی محنت سے صلہ مل سکے۔ مزید برآں چیئرمین تعلیمی بورڈ راولپنڈی نے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نورپور، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول بوچھال کلاں، گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول جھامرہ اور گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول بوچھال خرد، گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول بگوال، گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول بگوال اور گورنمنٹ ہائی اسکول نیلا کے دورے کیے۔ کنٹرولر امتحان ساجد محمود فاروقی نے مختلف انتظامی مراکز کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول مرید، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول مرید، رائزنگ کالج چکوال، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جٹھا ہتھیال اور گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول جٹھا ہتھیال کا دورہ کیا۔ تعلیمی مرکز جٹھا ہتھیال کے دورے کے دوران 2 طلباء کو رنگے ہاتھوں نقل کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ اس کے ایک سے موبائل فون برآمد ہوا اور ایک سے نقل مواد برآمد ہوا، جس پر فوری ایکشن لیتے ہوئے ان دونوں امیدواروں کے خلاف UMC رجسٹرڈ کروایا۔ امتحانی مرکز کے دورے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کنٹرولر امتحان نے کہا کہ بھوٹی مافیا کو کس صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس مرزا وقاص رؤف پر مشتمل ڈویژن بینچ نے شیخ رشید احمد کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے ہدایت کی ہے کہ درخواست گزار کو بیرون ملک جانے سے نہ روکا جائے۔ گزشتہ روز سماعت کے موقع پر شیخ رشید احمد نے اپنے وکلاء سردار عبدالرازق اور سردار شہباز خان کے ہمراہ عدالت میں موجود تھے، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ اور نیب کے پروسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سیکرٹری داخلہ عدالت کے طلب کرنے کے باوجود پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سے استفسار کیا کہ سیکرٹری داخلہ کہاں ہیں۔
جس پر ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ نے بتایا کہ وہ سپریم کورٹ میں مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، جس پر عدالت نے سوال کیا کہ درخواست گزار کا نام ECL میں کیوں ڈالا گیا، تو ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ نے بتایا کہ نیب نے 190 ملین پاؤنڈ کے مالیاتی اسکینڈل القادر ٹیسٹ میں شیخ رشید احمد کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کی تھی۔ اس موقع پر نیب پراسیکیوٹر نے بتایا کہ چونکہ شیخ رشید احمد وفاقی کابینہ میں شامل تھے، اس لیے اسکینڈل کی تحقیقات میں شیخ رشید احمد کا نام شامل کیا گیا تھا۔ تاہم تحقیقات کے بعد نیب نے ملزمان کی فہرست سے شیخ رشید احمد کا نام نکال دیا تھا، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ اگر درخواست گزار اس کیس میں مطلوب نہیں تو ان کا نام کس نے ECL میں ڈالا۔ عدالت نے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو 2 گھنٹے دے رہے ہیں، آپ اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ جمع کرائیں ورنہ آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اس موقع پر عدالت نے کیس کی کارروائی میں 2 بجے تک وقفہ کیا۔ وقفہ کے بعد بھی سیکرٹری داخلہ کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے شیخ رشید احمد کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے پٹیشن نمٹا دی۔ عدالت نے درخواست دی ہے کہ درخواست گزار کو بیرون ملک جانے سے نہ روکا جائے۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے 5ویں اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں، اسسٹنٹ کمشنروں اور پرائس مجسٹریٹس کو اپنی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے 3 دن کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے حکم دیا ہے کہ 1 مارچ سے اب تک جن مجسٹریٹس کی انسپیکشنز 100 سے کم ہیں انہیں شو کاز نوٹس جاری کیے جائیں۔ 3 دن کے اندر پرائس مجسٹریٹس کی کارکردگی بہتر نہ ہونے کی صورت میں سرنڈر کر کے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ یہ خبردار کرنے کا سلسلہ انہوں نے گزشتہ روز قیمتوں کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں کیا۔ اجلاس میں 5ویں اضلاع اٹک، جہلم، چکوال، راولپنڈی اور مری کے ڈپٹی کمشنروں، اسسٹنٹ کمشنروں اور پرائس مجسٹریٹوں نے شرکت کی۔ کمشنر نے واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر عوام کو اشیاء ضروریہ کی سرکاری نرخوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ہول سیلرز و ریٹیلرز 24 گھنٹوں کے اندر اپنے تمام اسٹاک کو ڈکلیئر کریں، بصورت دیگر و سامان ذخیرہ اندوزی کی مد میں ضبط کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت آپریشن ڈپٹی کمشنروں اور اسسٹنٹ کمشنروں، ڈیلرز اور ریٹیلرز کو 24 گھنٹوں میں تمام اسٹاک رجسٹر کروانے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ مقررہ مدت کے بعد ان رجسٹرڈ اسٹاک ذخیرہ اندوزوں کی مد میں ضبط کر لیا جائے گا۔ پرائس مجسٹریٹ فیلڈ میں فعال رہیں اور صارفین کی طرف سے موصول ہونے والی شکایات پر فوری ایکشن لے۔ پرائس مجسٹریٹس کی کارکردگی کی روزانہ کی بنیاد پر جانچ کی جائے گی۔ جانچ ان کی طرف سے بھیجی جانے والی رپورٹ پر نہیں بلکہ فیلڈ میں جا کر مانیٹرنگ اور صارفین کے لیے فیڈ بیک کے ذریعے ہوگی۔ شکایت موصول ہوئی کہ پرائس مجسٹریٹ کی جگہ ان کے سٹاف فیلڈ میں چیکنگ کر رہے ہیں تو اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران راولپنڈی ضلع میں 2443 چھاپے، 263 خلاف ورزیاں رپورٹ، 5,28,000 روپے کے جرمانے اور 9 گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔